سودی لین دین کرنے والے کی توبہ۔ سودی لین دین بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسلام نے سود خور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے والا بتلایا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کو اس سے بچنے کی پوری فکر کرنی چاہیے، اور اگر یہ گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبے کی تفصیل کا طریقہ یہ ہے۔ پہلی صورت، اگر سودی معاملہ ابھی جاری ہو اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو قرض دینے والا انسان، یعنی جس نے سود کا ڈیمانڈ کیا ہے، جیسے بینک یا کوئی اور شخص، تو اسے صرف اپنی اصل رقم لے لینی چاہیے اور سود کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر قرض لینے والا، یعنی جس کو سود ادا کرنا ہے، اگر یک مشت اصل رقم ادا کر کے سودی معاملہ وہ ختم کر سکتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو سچی توبہ کافی ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے سود سے خریدی ہوئی اشیاء، مثلا اپنا گھر، گاڑی یا کوئی اور چیز بیچنا لازم نہیں ہے۔ دوسری شکل، اگر سودی معاملہ ختم ہو چکا ہو پھر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ معاملہ کرنے والا، جب اس نے یہ معاملہ کیا تھا تو وہ کفر کی حالت میں تھا، کفر کی حالت میں وہ سود لیتا رہا تھا، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس سے پہلے کا سارا معاملہ معاف ہے اور اسے اس مال سے چھٹکارا پانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان تھا اور بعد میں اس نے توبہ کر لی، اگر اس نے مال خرچ کر دیا ہے تو اس کے لیے صرف توبہ کافی ہے، اور اگر مال اب بھی وہ موجود ہے تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی بات، اگر وہ سود کے حکم سے نا واقف تھا، لا علم تھا، تو اس بارے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کافی ہے، مال کا نکالنا، اسے واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری شکل، اگر اس نے کسی عالم کے فتوے پر عمل کیا، پھر معلوم ہوا کہ وہ رائے درست نہیں تھی، پھر اس نے اس عالم کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے سودی معاملہ کیا تھا، تو ایسی صورت میں راجح قول کے مطابق اس کے لیے توبہ کافی ہے، سچی توبہ وہ کر لے، آئندہ اس معاملے سے اس کو بچنا ضروری ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اسے حرمت سود کا علم تو تھا اور اس نے جان بوجھ کر سود لیا تھا، تو اکثر علماء کے نزدیک ایسے مال سے چھٹکارا پانا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر ایک قول یہ بھی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ توبہ پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور بہت زیادہ سختی بعض لوگوں کو توبے سے دور کر سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سچی توبہ کے لیے یہ شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ گناہ پہ ندامت کا اظہار کرے اور اپنے گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور پھر وہ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خبردار، جاہلیت کا ہر سود ختم کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے صرف تمہارا اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں اپنے حلال روزی کے ذریعے حرام سے بے نیاز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔